اور میں نے تقریر جو ہے نا وہ اپنی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت پہ ختم کر دینی ہے. حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ. پیر سے بیٹھ لو. کیا نام ہے؟ سیدہ. اب حضور کی والدہ کی شادی ہو گئی والد کے ساتھ. مکے میں شادی کے کچھ دنوں کے بعد جناب عبداللہ نے کہا کہ اب میں اجازت چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دے. سیدہ آمنہ نے دیکھا نئی نویلی دلہن کو اجازت دینا مشکل تھا, کہا میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں. تو سیدہ آمنہ نے اجازت دے دی, وہ چلے گئے. اور جب چلے گئے تو پھر اپنے ابا کے پاس پہنچے, جناب عبد المطلب کے پاس. آپ بھی اجازت دے دیں, شام جانا چاہتا ہوں سفر پہ. پیشانی کو چوما بیٹے کی, اجازت دے دی. ملک شام گئے. شام سے واپسی پر مدینے آئے. مدینے میں طبیعت خراب ہوئی. 5 دن کے بعد قافلے والے بولے ہم اور نہیں رک سکتے. تو کسی نے کہا کیا منہ جاؤ گے دکھا گے, کیا منہ دکھاؤ گے جا کر کے عبد المطلب کو, اگر سردار مکہ نے پوچھ لیا اس کا بیٹا کہاں ہے. تو پھر یہ ہوا, ایک دن اور گزرا اور حضور کے والد کا انتقال ہو گیا. ابھی حضور دنیا میں تشریف, ذرا دل سے سنو یار, دل سے. یہ احساس مت کرو رات بات ہو گئی, یہ دل سے سنو. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. اب یہ قافلہ مدینے سے مکے دفن کرنے کے بعد آیا. مکے پہ قافلے کے حسب روایت اس کا جو ہے استقبال ہوا. پھر جناب عبد المطلب نے لوگوں سے پوچھا میں نے تمہارا استقبال کر دیا, مجھے میرا بیٹا نظر نہیں آتا, عبداللہ کہاں ہے. تو سب کی نظریں جھک گئی. پھر باپ پورا آگے بڑھا, میرے بچے کے بارے میں بتاؤ. کوئی آگے نہیں بولتا تھا. پھر ایک آدمی اونٹنی سے نیچے اترا اور اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سردار مکہ صبر کرو, اب آپ کا بیٹا کبھی نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہ اس کی قبر تو مدینے میں بن گئی ہے. بوڑھا باپ اپنی چھڑی کے بل کھڑے تھے, بیٹھ گئے, رونے لگے. اور روتے روتے کسی نے اٹھایا تو سیدہ آمنہ کے دروازے پہ جا کے بولے یار حضور کی والدہ بھی نئی دلہن ہے. آواز دی آمنہ میری بیٹی, کیا تو انتظار کر رہی ہے اپنے شوہر کے آنے کا؟ کہاں. کیا تو انتظار کر رہی ہے کہ تیرا شوہر آئے گا, تو نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہیں اور تو نے اپنے گھر کی بھی صفائی کی ہے, تو نے اپنے آپ کو سوارا بھی ہے؟ کہاں سوارا بھی ہے. کہا بیٹی اب کبھی نہیں آئے گا تیرا شوہر. کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے اس کی قبر مدینے میں بن گئی ہے, اس کا انتقال ہو گیا ہے. سیدہ آمنہ جو ہے نا اسی وقت بجلی سی گر جاتی ہے, تڑپ جاتی ہے, رو کے کہتی ہے اے جناب عبد المطلب آپ کا بیٹا دنیا سے گیا مگر اس کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ توجہ چاہتا ہوں, وہ شفا کہتی ہے لیڈی ڈاکٹر حضور کی, میرا تو کام تھا بچوں کو پرورش بچوں کو پیدا کروانا. میں لیڈی ڈاکٹر تھی. عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ وہ کہتی ہے میں نے دیکھا تھا بچہ پیدا ہوتا تھا پہلے گندگی باہر آتی تھی, پھر بچہ پیدا ہوتا تھا, اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا بدبو آتی تھی باہر, آنکھ ملی بھی ہوتی تھی ماں کی آنکھ سے, اس کی ناک ملی بھی ہوتی تھی, مگر یہ پہلا بچہ تھا. جب یہ پیدا ہوا تو گندگی نہیں آئی بلکہ نور باہر کو آیا. اور فرماتی ہے جب یہ بچہ باہر آیا پورے کمرے میں نور ہی نور ہو گیا. اور میں نے جس ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تھا اس ہاتھ میں کئی مہینوں تو خوشبو آتی رہی. صبح پیدا ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا, یہ میرا حضور تشریف لائے ہیں. اللہ اکبر. مگر وقت بڑھتا گیا اور یہ دائیاں جو ہے نا, یہ دائیاں مدینہ شریف مکہ شریف میں آئی ہیں, بچوں کو دودھ پلانے لے جائیں گی, اجرت لیں گی. اب یہ آتی ہیں مگر حضور کے گھر کوئی نہیں آتی ہے, کوئی سرکار کے گھر کی طرف کو نہیں لوٹتی ہے. سیدہ آمنہ نے کہا شفا جا کے دیکھ تو کہ یہ میرے گھر کیوں نہیں آتی, یہ عورتیں میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں لے کے آتی. تو انہوں نے کہا, وہ گئی اور جا کے انہوں نے ایک دو دائیوں سے بات کی, تو انہوں نے کہا لے کے جائیں گے تو پیسے کون دے گا, بچہ تو یتیم ہے, بچہ تو یہ گئی اور جا کر کے سیدہ شفا نے سیدہ آمنہ سے کہا, وہ دائیاں منع کرتی ہیں, وہ کہتی بچہ یتیم ہے, اس کا بدلہ کون دے گا. یار حضور کو گود میں لے لیا اور پھر چپکایا سینے سے, اور سیدہ آمنہ کہنے لگی میرے بیٹے محمد, میرے لال, انہیں کیا پتا تو آدم کی نسل کا فخر ہے. اے شفا دیکھنا یہ میرا بیٹا برکت والا, اس کا بڑا مرتبہ دنیا دیکھے گی. اللہ اکبر. یار یہ میرے حضور ہے, ابھی دنیا میں تشریف لائے کچھ دن ہوئے ہیں اور لوگ یتیم کہہ رہے ہیں میرے نبی کو. حضور یا رسول اللہ میں احساس کر سکتا ہوں اس دن کا کہ جب آپ لیٹے ہیں اور کوئی دائی آپ کو اٹھاتی نہیں ہے. میرے نبی کریم میں احساس کر سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد غور کرو 6 سال کے میرے حضور ہو گئے تو سیدہ آمنہ نے جناب عبد المطلب سے کہا آپ اجازت دے دیں میں مدینے جانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ اپنے شوہر کی قبر پر جانا چاہتی ہوں جی زیارت کرنے کے لیے. تو جناب آمنہ کو اجازت دے دی. حضور پہلا سفر کر رہے ہیں. ام ایمن سیدہ آمنہ پہلا سفر مکے سے مدینے میں حضور کی والدہ بہت روئی, اپنے
اپنے شوہر کی خبر پہ جا کے اور روتے 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 جب طبیعت بگڑ گئی تو واپسی کا سفر کیا، حضور بھی روئے۔ واپسی کا جب سفر کیا تو بیچ ابا کے مقام پر طبیعت خراب ہو گئی، یا نہ مدینہ قریب ہے نہ مکہ، طبیعت اتنی بگڑی سیدہ آمنہ اونٹنی سے نیچے آئی، شفا بیان کرتی، میں نے کہا چادر بچھاؤں تو وہ ایسے ہی لیٹ گئی۔ جب وہ لیٹی تو پھر کہا میرے بیٹے محمد کو بلاؤ، تو پھر حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میرے بیٹے ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، ہر عروج کا زوال ہے، میرے بیٹے سب نے دنیا چھوڑنی ہے، میں بھی دنیا چھوڑ رہی ہوں، مجھے افسوس بہت ہے کہ میرے بیٹے محمد تو اکیلا رہ جائے گا، مگر تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اور پھر حضور کی پیشانی کو چوما اور کہا میرے بلال میرے بیٹے دنیا میں ساری ماؤں کا نام ختم ہو جائے گا مگر آمنہ کا نہیں ہوگا، چونکہ میں نے تیرے جیسے خوبصورت بیٹے کو جو جنم دیا ہے، تیرے جیسے بابرکت بیٹے کو جو جنم دیا ہے۔ کہتی ہوں میمن حضور کچھ نہیں بولے، مگر جیسے ہی ماں نے آخری نظر ڈال کے الوداع کہا تو پھر حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، پہلے ماں نے پکڑا تب حضور ہاتھ آواز دیتے ہیں ماں، تو پھر حضور نہیں بولی سیدہ آمنہ تو پھر چہرہ ہلاتے ہیں امی ماں، کہتی پھر تیسری بار ہاتھ پکڑ کے ہلایا تو مجھے ایسا لگتا تھا، حضور نے کہا ماں ایسا لگتا تھا ابا کے تمام ٹیلے رو رہے ہیں، ابا کی ریت رو رہی ہے، ایسا لگتا تھا مکے اور مدینے کے بیچ کا فاصلہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کو میں نے کہتی گود میں اٹھا کے الگ کیا، حضور کی والدہ کی ٹیلے پہ قبر بنائی اور قبر بنانے کے بعد میں نے حضور کو پکڑ کے چلی اور میں اونٹنی پہ بٹھانے کے لیے تو حضور نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور اوپر چڑھ گئے اور چڑھتے چڑھتے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں نبی کی والدہ کی قبر تھی۔ کہتی میں پیچھے پیچھے آ رہی تھی، میں نے جا کر دیکھا حضور دوڑتے ہوئے اپنی ماں کی قبر سے چپٹ گئے اور پتھروں سے لپٹ لپٹ کے کہتے ہیں ماں 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 ماں۔ اللہ اکبر، کیونکہ میں اس کیفیت کو میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ کون سا درد ہے میں بیان کرتا ہوں۔ جب بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی تائی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، اس کی ماں کی بہن ہوتی ہے، کوئی اس کا چاچا ہوتا ہے، دادا اسے گود میں لے لیتا ہے، مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے ہیں، نہ پھوپھی ہے نہ تائی ہے نہ خالہ ہے، میرے حضور اکیلے قبر کے پتھروں سے چپٹ چپٹ کے روتے ہیں۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں 65,000 صحابہ کے ساتھ مکے سے مدینے کا سفر تھا، کہتے 65,000 صحابہ کے ساتھ سفر تھا، کہتے حضور ایک مقام پہ اوپر چڑھے ایک ٹیلے پر اور حضور نے اپنے دونوں پاؤں اوپر کو کیے اور رونے لگے، اپنا سر اپنے دونوں پاؤں میں کیا اور رونے لگے اور اتنا روئے کہ میں نے اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا، سارے صحابہ رونے لگے۔ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میرے حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ اکبر، میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام او درگار کے جانے والے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حضور آپ روتے کیوں؟ فرمایا یار عمر دیکھتا نہیں میری ماں آمنہ کی خبر آ گئی ہے، میں 6 سال کا تھا جب یہاں پہ یتیم ہوا تھا، 6 سال کا، آج 55 سال کے بعد 61 سال کی عمر میں میرے حضور رو رہے ہیں، کس کے لیے؟ ماں کے لیے۔ مگر یا رسول اللہ ہم پہ بھی نظر کر دیجئے، ہماری مائیں تو گھروں میں بیٹھی ہیں، ہمارا باپ تو گھر میں بیٹھا، ہم تو ماں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم تو ماں کو نوکرانیاں بنا کے رکھ رہے ہیں، مائیں آواز دیتی ہیں تو نہیں جاتے، دوست آواز دیتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کو ٹائم دیا ہے مگر بوڑھی ماں جو کچھ دنوں کے بعد مر جائے گی اسے ٹائم نہیں دیا ہے۔ یہ کیسے امتی ہے یا رسول اللہ آپ کے جنہوں نے اپنی ماں کو ہی چھوڑ دیا؟ میرے آقا کریم کو ام ایمن نے اٹھایا، کہتی بڑی مشکل سے قبر سے جدا کیا، پھر جب تک دیکھتے رہے قبر کو پھر خاموش ہو گئے، حضور نہیں روئے، مگر جیسے ہی مکے کے دیوار نظر آئے کرو دیوار، حضور پھر رونے لگے اور پھر کہتے تھے دادا کو خبر ہوئی، دادا آئے، کہنے لگے ام ایمن میری بہو کہاں ہے؟ کہنے لگے آپ کی بہو تو وہ ابا کے ٹیلوں میں کھو گئی، اس کا تو وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر، حضور کے دادا نے ہاتھ آگے کر دیے اور حضور گود میں آئے اور پھر گردن چومنے لگے دادا کی، تو دادا نے کہا بیٹے غم نہ کر، ابھی تیرا بوڑھا دادا موجود ہے، میں تیرا خیال رکھوں گا۔ ام ایمن میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ حضور فرماتے ام ایمن میری دوسری ماں ہے، میری اس ماں نے میرا بہت خیال رکھا، 2 سال تک دادا کا سایہ، 2 سال کے بعد جب امیر مکہ کا جنازہ اٹھا تو پورے مکے کی بھیڑ امڑ آئی، لوگوں نے دیکھا ایک بچہ کعبے سے چپٹ کے روتا ہے۔ اللہ اکبر، دادا کہتا ہے یہ بچہ کوئی اور نہیں تھا جس کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہوئے نبی ہے، یار تمہارے بچپنوں میں
ہمارے بچپنوں میں سائیکلیں ملی. یا رسول اللہ ہمارے بچپن آپ کے صدقے میں کتنے اچھے تھے. ہمارے باپ نے انگلی پکڑ کے چلایا, ہمارے باپ نے ہمیں, مگر میرے حضور کے بچپن کو غور کرو. ارے یار دیکھو تو یہ ایسا بھی کسی کا بچپن ہے. جناب ابو طالب نے اٹھا لیا, میں تمہیں پالوں گا, میں تمہارا خیال رکھوں گا. تو پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کا دکھانا کچھ اور تھا, اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. اب کچھ دنوں کے بعد بارش بند ہو گئی. کفار مکہ آئے, کہنے لگے ابو طالب بارش کے لیے دعا کر دو. ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا, یہ بچہ یہ دعا کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے یہ تو بے برکت ہوتے ہیں, یتیم تو بے برکت ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ابو طالب بولے تجھے کیا پتا یہ بے برکت ہوتے ہیں, آج تمہیں کیا پتا یہ کتنی برکت والے ہیں. حضور کو گود میں اٹھایا, کعبے کی دیوار سے جا کے لگا دیا, اور پھر کہا اے اجلی رنگت والے, اے چٹھے چہرے والے, ذرا دعا تو کر دے. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے اتنا سورج کو چمکتے نہیں دیکھا جتنا آمنہ کے بیٹے کے چہرے کو چمکتے دیکھا ہے. مولا علی کہتے ہیں ایسی روشنی چاند میں نہیں تھی حضور کے اندر. حضور بچپن میں 8 سال کے 9 سال کے کہہ رہے ہیں ابو طالب دعا کرتے, تو حضور نے انگلی کا اشارہ کیا. جب اشارہ فرماتے تھے تو بدن ایک بھی بادل نہیں تھا مکے کے آسمان پر, مگر جیسے اشارہ کیا پورا مکہ گھٹاؤں میں گر گیا, اندھیری چھا گئی, اور ایسی بارش ہوئی کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے پیدا نہیں ہوا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے پیدا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. میں حضور کی بات کر رہا ہوں. حضور یار حضور نے اعلان نبوت فرمایا. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو, نہیں لگ رہا؟ جلدی بولو, پیچھے والے بولو دل لگ رہا ہے. یار میرا تو لگ رہا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے ہیں. ادھر دیکھیں حضور نے اعلان نبوت فرمایا, اب راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. آپ کو کیا پتا حضور کے بارے میں, آپ کو کیا پتا. نماز پڑھ رہے تو ایک ظالم نے آپ کی گردن کو دبا دیا. نکل کے جا رہے ہیں مکے کو, ابو جہل نے ایسا ڈنڈا مارا سر میں سکون نکلنے لگا. میری بیٹیوں میری بہنوں, تم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو حضور کے بارے میں؟ توجہ میری طرف دیکھو یار. حضور ایک دن بیٹھ کے نماز پڑھ رہے, صحابہ نے عرض کی حضور آپ کو بیٹھ کے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. صحابہ نے حلقہ بنا لیا, حضور آج بیٹھ کے نماز پڑھتے؟ فرمایا آپ نے کچھ نہیں فرمایا, آپ نے اپنا کرتا ہٹایا, پیٹ سے پتھر بنا تھا. فرمایا بات یہ میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں, اور بھوک کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. تمہارے گھروں میں روٹیاں بنی ہیں, کبھی شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں, کتنی دکھ کتنی تکلیفیں حضور نے دیکھی, مگر اس امت کے لیے کیسی دعائیں کی. سیدہ فاطمہ فرماتی میرے ابا پوری رات امت کے لیے رویا کرتے تھے, مگر امت کیا کر رہی ہے. آج میری بہنوں کی خدمت تھوڑی کرتا ہوں تو انشاءاللہ دل سے کہو آج کے بعد ناشکری تو نہیں ہوگی. کبھی دل لگا کے بولو انشاءاللہ ناشکری تو نہیں ہوگی. مگر اب یہ بتاؤ کیا معاملہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں جو ہے نا بچے بے عمل ہیں, عورتیں بھی, ہماری بہنوں کے راستے بھی اب بدل گئے. کیوں شکر ادا کرنے والے بچے نہیں ہیں. امام زین العابدین کا نام سنے؟ معلوم ہے ایک رات میں کتنی نماز پڑھتے تھے؟ 1000 رکعت نماز نوافل. کتنی؟ اب تو لوگ سوچتے ہیں عشاء میں چھوڑ دے نفل تو کوئی بات تو نہیں ہے. عشاء میں کم کر لے, عصر میں کم کر لے. امام غزالی کہتے ہیں جو جان بوجھ کر نفل چھوڑ دیتا ہے وہ ایک دن کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے. تو وہ احتیاط کا دامن چھوڑتا ہے. تو جو ہے امام زین العابدین کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 1000. کسی نے پوچھا یہ سجدہ کرنا کہاں سے سیکھا؟ اور کس سے سیکھتا؟ اپنے باپ حسین سے سیکھا ہے. امام حسین سے پوچھا, کسی نے پوچھا امام حسین سے روحانی عالم میں پوچھا بتائیے, عالم خیال میں پوچھا یہ بتائیے سجدہ 3 دن کا سجدہ بھوکے پیاسے, آپ نے یہ جو سجدہ کیا ہے یہ کس سے سیکھا ہے؟ اور کس سے سیکھتا؟ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے زیادہ شکر گزار کوئی کسی کو نہیں دیکھا. زور سے بولے یار. میری بہنیں سنو، نعمتیں بڑی پڑی ہیں، تب یہ شکر نہیں ادا کرتی. کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو دیکھا 17 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا. کتنے دن سے؟ توجہ ہے میری بات پر نہیں؟ 17 دن سے چولہا نہیں جلا تھا. اور کہتے ہیں میری ماں پھر بھی 17ویں رات میں پوری رات کہتی رہی یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے فاطمہ بنا کے پیدا کیا ہے. اولاد کو دیکھ کے شکر ادا نہیں کرتی بہنیں. مگر اب روش الگ ہو رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں. دیکھو میں اپنے دل کا درد بیان کر رہا ہوں. میں نے پرسوں سنا ہے جب سے مجھے نیند نہیں آ رہی ٹھیک سے، 2014 سے 2021 تک اب تک تقریباً 35,000 مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. انہوں نے تو قانون بنا لیا، ہمارا قانون ہم نے چھوڑ دیا. میرے ایک آدمی نے مجھے بتایا اس کی آنکھوں کے سامنے کی بات. کہنے لگا سید صاحب تھانے میں نا ایک آدمی اپنی بیٹی کے پیروں میں یہ رکھتا تھا رومال ایسے کر کے. کہنے لگا بیٹی میری عزت بچا لے. نہ بیٹی نہ، جب بوڑھے باپ کی عزت رکھ لے. ٹوپی بس اب ٹھوکر ماری، چل بھاگ، میں تو جانتی بھی نہیں کون ہے تو. بھائی بولا بہن میری عزت بچا لے. اس نے کہا تو کہہ رہا ہے اپنا چہرہ دیکھا ہے تو نے؟ تو پوری رات دوسری لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ بات کرتا تھا. تجھے شرم نہیں آئی کہ تیری بہن گھر میں بیٹھ رہی ہے؟ جواب راستے خود ہی تباہی کے نکالے ہم نے. بعد میں رو رہا ہے بیٹی عزت بچا لے. ارے جب تو ایم اے بی اے کروا رہا تھا تو میں نے سامنے نہیں کہا تھا تجھ سے کروا ایم اے بی اے؟ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلا کیا. اقبال نے 150 سال پہلے کہا تھا. اور میں پرانا ہوں. اللہ کا شکر ہے میری پرانی سوچ ہے، میں بغیرتی والوں سوچ نہیں رکھتا. اللہ کا شکر ہے کیونکہ مجھے میرے نبی نے یہی سکھایا ہے. اقبال نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلا کیا. یہ ربش کیسے گل کھلائے گی پردہ اٹھنے کی منتظر رہنے کا. یار وہ میں بھولا ہے نہیں بھولتا اس بغداد کی بچی کو. اس کے قدم مل جاتے تو اپنے آپ کو لگا لیتے. وہ 12 سال کی لڑکی جب 2021-11 میں نا اس کے جب دھماکہ ہوا اس کے ماں باپ مر گئے تو وہ باہر آئی بغیر دوپٹے کے. چہرے پہ اس کے ہاتھوں پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، چہرے پہ اس کے دھول تھی، مٹی گھٹ جمی ہوئی تھی. آگے بڑی تو فوٹوگرافر نے فوٹو کھینچنا چاہا تو ہاتھ جوڑ کے بولی نہ فوٹوگرافر. میری بہنوں سن لینا تو فوٹوگرافر میرا فوٹو نہ کھینچنا تھا. کیوں کہ میرے ماں باپ مر گئے، میں بڑی مشکل سے گھر سے نکلی ہوں اور دوپٹہ چھوڑائی ہوں اندر. اگر تو نے میرے سر پہ اگر فوٹو کھینچ لیا اور پھر یہ فوٹو دنیا دیکھے گی تو کیا کہے گی کہ عبد القادر جیلانی کی گلی کی رہنے والی لڑکی بے پردہ پھر رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. فلسطین کی عورتوں کے جب شوہر مارے گئے تو وہ پردے میں نکلی. ان کے برقوں سے پتہ ہی نہیں چلتا اتنے اچھے برقے یہاں تک کی طرح، یہاں کے برقے کی طرح نہیں ہوتے، بدتمیز برقے. یہ اس برقوں پہ لعنت ہے جو برقے جسم کی موٹائی اور پتلائی کا بتا دے. ایسے برقے نہیں ہیں، وہ ان کے برقے تھے. میاں برقے پھٹ چکے تھے مگر پہنے ہوئی تھی اور اوپر گرد جمی ہوئی تھی فلسطین کی لڑکیوں کے. تو کسی نے پوچھا اب بھی برقع یاد ہے؟ کہنے لگے جب تک زندہ ہے سیدہ فاطمہ کی کنیزیں بن گئی رہیں گے بغیر بن گئی. زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان. مگر آج یہ جو لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں ان کا درد کسی کو نہیں ملی. محمد القاسم جب آ رہے تھے نا ہندوستان تو پلٹ کے جب وہ بے چین ہو جاتے تھے اور کہتے تھے بہن آ رہا ہوں، بہن آیا، ہاں حاضر ہوں، ہاں حاضر ہوں. تو کوئی پوچھتا تھا حضور یہ کیا اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، یہ کیا بے چینی؟ کہنے لگے وہ ہندوستان سے ایک لڑکی نے پکارا ہے، اس کی عزت خطرے میں ہے. میں وقت پہ نہ پہنچ سکا تو کیا ہوگا، میں وقت پہ نہ پہنچ سکا. میں کہتا ہوں اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا. اب یہ بیکاری آیا تم سے پردے کی بھیک مانگنے. میری بہنوں پردے میں ہو جاؤ، میری بیٹیوں اس قوم کے مستقبل کو بچا لو ورنہ ہمارا کہیں کچھ نہیں رہے گا. یہ کافر یہ ہمارے خلاف اسکیمیں بنا رہے ہیں مگر تم سیدہ فاطمہ کی ایسی کنیز بن جاؤ، ایسی کنیز بن جاؤ. اقبال کہتا ہے تو
افسانے سے، نشہ دہر کو کیا غرض ہے پیمانے سے، ہے یہ آیا یورش تاتار کے افسانے سے، نگہباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ کہاں پیرس میں رہتی تھی، یو کے میں رہتی تھی، لندن میں ایک عورت، اس نے معلوم ہے 1700 عورتوں کو کلمہ پڑھا دیا. اقبال کہتا ہے اس کا نام نفیسہ تھا. کیا نام تھا؟ نفیسہ. ادھر دیکھو کیا نام تھا. اور جب انگریزوں کو پتہ لگا تو پکڑ لیا، اور اقبال کہتا ہے کنویں میں لٹکانے کے لیے لے گئے، اور کنویں کے اندر سانپ بچھو ہے. کیا ہے؟ جلدی بولو کیا ہے؟ سانپ بچھو ہے. کنویں کے اندر سانپ بچھو ہے. تو اس نفیسہ نام کی عورت سے کہا اسلام چھوڑ دے. تو اس نے کہا مولت چاہتی ہوں ایک رات کی. لوگوں نے خوشیاں منائی، چلو بھائی کام ہو گیا. 1700 وہ بھی واپس آئیں گی اور یہ تو ہو ہی رہی ہے بیکار. تو وہ اس نے رات مانگی. صبح کو جب اسے لے کے آئے بولے کیا خیال ہے؟ کہنے لگی کنویں میں ڈال دو. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. بولو سبحان اللہ. کہنے لگے کیا تو نے سوچنے کے لیے رات نہیں مانگی تھی؟ کہ نہیں، میں نے تو عبادت کے لیے مانگی تھی. میں نے کہا تھا میرے مالک میں اور ذات کمزور ہوں، بچھو سانپ کاٹیں گے کہیں میری چیخیں نہ نکل جائیں. اگر میں چیخی تو پھر زینب کو کیا جواب دوں گی؟ کیا جواب دوں گی؟ کوئی کیا کہے گا کہ نبی کے نام پہ جان دے رہی ہے تو چیخ کے. میں نے کہا تھا مالک جب میرا دم نکلے تو ذرا سکون عطا کر دینا، پھینک دو مجھے. میں اپنی زندگی کا کام کر چکی. میں نے 17 مسلمان عورتیں بنا دی. 1700 یہ میرے لیے کافی ہے. وہ لوگ بولے عورت انہیں کیوں مسلمان بنایا ہے؟ ہم اس کے مرد ہیں، ہمیں بھی مسلمان بنا دے. کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ جب ایک عورت کی ہمت کا یہ عالم ہے تو پھر کربلا کی زینب کی ہمت کا عالم کیا ہو؟ مگر افسوس کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ایک صاحب سے میں نے کہا ایسا کرو بھائی، تم ایسا کرو اپنی بیٹی کو پردہ کرایا کرو. ہم پڑھنے کے لیے منع نہیں کرتے، تعلیم دلواؤ اور راستہ کرو. نسلیں بے پردہ رہ جائیں گی، بے پڑھی لکھی رہ گئی. کہنے لگے نہیں مولانا، میں کہا پردہ کرایا کرو. کہنے لگے مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے. تو میں نے کہا جنید بغدادی کے سامنے تمہارے جیسا ایک جاہل آیا تھا، تو انہوں نے فرمان سے کہا مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے. تو آپ نے فرمایا ظالم دور ہو جا میری نظر سے. یہ بتاتے ہیں تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ تو یاد سنو، قرآن پڑھ رہی ہے امت کی ماں. کون پڑھ رہی ہے قرآن؟ امت کی سیدہ امی عائشہ صدیق کی بیٹی صدیقہ قرآن پڑھ رہی ہے. ادھر دیکھو میرے بھائیوں، کیا پڑھ رہی ہے؟ قرآن. اور حضور باہر ہے، گھر کے باہر. تو جب قرآن پڑھا تو آواز باہر جا رہی تھی، باہر جا رہی تھی آواز. تو حضور نے، میرے آقا نے، رحمت عالم نے پتھر اٹھایا، منع نہیں کیا. عائشہ قرآن نہ پڑھو، نہیں پتھر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اسے توڑا، اور جس سوراخ میں سے آواز جاتی تھی نا اس کو بھرا. یار ہم سب بیٹی ہیں امی عائشہ کے، مگر ماں کی آواز نہ سنے. وہ جو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ شہادت صاحب قبلہ کی آواز سے تشریف لائے، میرے بات تقریر کریں گے. بیٹھے رہے آپ لوگ آرام سے، بٹھا لیں. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ کیا کیا حضور نے؟ بولو توجہ ادھر دیکھیں. کیا کیا حضور نے؟ پتھر توڑ رکھا اور کہا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھا کرو کہ باہر آواز چلی جائے. آج بھی یہاں لڑکیاں کانوینٹ میں پڑھ رہی ہیں. اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اپنے وقت میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا. میں کبھی گھڑی دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ بس اور بولوں کیا. نہیں، وقت جو میرا ہے وہ ہے، اس سے آگے کبھی نہیں بڑھتا. جو آدمی وقت کا پابند نہیں ہو سکتا وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہوگا. واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ آج لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ بولو. وہ کانوینٹ اسکول میں، میں کہتا ہوں اچھے سے اچھے انگلش اسکول میں پڑھاؤ، مگر ناچنا نہ سکھاؤ. ادھر دیکھو، ناچنا. آج شادیاں ہوتی ہیں، عورتیں ناچتی ہیں. وہ ناچتی نہیں ہیں. میرے بھائی کی شادی ناچ لو. یار کتنی بہنیں اس کا بھائی نہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تو نے مجھے بھائی دیا ہے. ماں ناچ رہی ہے اور ماں ناچ رہی ہے. سنو، علماء فرماتے ہیں جب کسی عورت کو نہلاتے وقت عورتیں دیکھیں اس کا چہرہ بدل گیا
بات پر توجہ ہے؟ دل لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ تو بولو سبحان اللہ. ہاں تو سنو میری بات کو سنو. تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کیا ہو رہا ہے؟ ناچ رہی ہے چھوٹی بچی. اور ایک بات یہ دیکھو، یہ لکھ لینا میری بہنیں، یہ لکھ لے جو بات میں کرواؤں. سب باتیں تقریر نہیں ہوتی، کچھ لکھنے کی باتیں ہوتی ہیں. اپنی بیٹی کو بچپن میں پردہ اڑاؤ، 5-6 سال کی. بڑی ہو کے اگر بے پردہ ہوئی تو اسے عجیب لگے گا. وہ عجیب لگے گا نہیں لگے گا؟ اور اگر بچپن میں پردہ نہیں کرایا تو بڑے ہو کے عجیب لگے گا. اچھا کیسے پردہ کراؤ؟ ایک روایت بڑی پیاری، میری زندگی کی بڑی پیاری روایت. ایسے کر کے دوپٹہ اوڑھ کے مدینے میں ایک لڑکی قرآن پڑھ رہی ہے. وہ بچی کہاں پڑھ رہی ہے؟ لوکیشن کیا ہے؟ بالکل گنبد خضرا کے نیچے. اس وقت گنبد خضرا نہیں بنا ہے، وہ نیچے پڑھ رہی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کے باپ کا نام سنو. اس کے باپ کا نام ہے مولا علی. بولو 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 یار، بولو بولو. اس کے بھائی کا نام ہے حسن، حسین. کائنات میں گھرانے بہت ہیں، مگر ایسا نہ تو کوئی گھرانہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. کیا بات رضا اس شمنستان سارا ہے کلی جس میں سیدہ زانا سید. اور میری بہنوں میری بیٹیوں، اگر تمہارے دل میں اتر گئی نا، یہ میں بھکاری کے ساتھ تقریر کر رہا ہوں، بھکاری ہوں آج، تم سے بس خیرات مانگنے آیا ہوں. پر دیکھی میری بہنوں، تم اسلام کی شہزادی ہو، تمہاری جوتی میرے سر پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو یام عورت نہیں ہو. سب سے پہلے اسلام کے لیے جس نے قربانی دی تھی وہ سمیہ، وہ عورت تھی. اور کہاں گئی وہ عورتیں؟ آج انہیں کیا لے کے ڈھونڈے ان عورتوں کو؟ جو مدینے میں عورتیں بچے پیدا ہوتے تھے وہ کہتی تھی اللہ شکر ہے اولاد تو دے دیا ہے، مگر اس کے نصیب میں شہادت بھی لکھ دینا. بہت تھی میاں. ایسے کر کے قرآن پڑھ رہی ہے بچی. اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے. بولو سبحان اللہ. سیدہ قرآن، میری بہنیں سنیں، قرآن پڑھ رہی ہے. قرآن پڑھتے 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 سر سے دوپٹہ گر گیا. سر سے جو دوپٹہ گرا نا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کام کر رہی تھی. ماں کا کردار بتا رہا ہوں. کام کر رہی تھی، چھوڑ دیا. انہیں پتا تھا کہ 6 سال کی بچی میں پردہ فرض نہیں ہے، مگر نہیں آئی وہاں سے چھوڑ کے، اور سر پہ دوپٹہ رکھا. زینب سیدہ زینب نے پوچھا، امی آپ نے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہنے لگی زینب سے سیدہ فاطمہ نے فرمایا، بیٹی نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو لڑکی ننگے سر رہتی ہے، مگر دوپٹے کے رہتی ہے. اتنا کہہ کے سیدہ فاطمہ چلی گئی، مگر نازک سی علی کی بیٹی پر اس کے دل پہ اثر ہوا. سسکیاں لینے لگی، اتنا روئی کہ آواز بلند ہو گئی. جب اپنی پیاری بیٹی کو روتے دیکھا تو گود میں لے لیا. زینب روتی کیوں ہے؟ اب تو دوپٹہ اوڑھ لیا. نہ امی تو اور روتی ہے. زینب چپ جا. سیدہ کہتی فرماتی ہے چپ جا میری زینب، سینے سے لگا لیا. اور زینب چپ جا. سیدہ زینب کہتی امی نانا سے کہہ دینا اس بار معاف کر دے، اگلی بار زینب گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی. جب پیدا ہوئی زینب تو حضور نے گود میں لیا تھا اور روئے تھے. فرمایا زینب کا چہرہ بالکل خدیجہ کی طرح ہے. اب بس کربلا میں طریقے سے کربلا 2-3 منٹ سنو. کربلا میں ایک ظالم سے کہا، ایک ظالم سے کہا یار ہم نے سب کچھ کر دیا، سب کچھ کر دیا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، عورتوں کے کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، مگر ان کے خیمے جلا دیے، مگر کوئی عورت بے پردہ نظر نہیں آئی. میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے چہرہ نہیں دیکھا علی کی بیٹی کا. ایک ظالم نے کہا تو یہ کون سی بڑی بات ہے، چل چادر کھینچ لیتے ہیں. تو اونٹنی پر سوار ہے گیا ظالم، اس نے اپنے ہاتھ بڑھایا. کیا وہ مسلمان کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا دستے مسلمان جو بنت شہیدی کے سر سے ردا لے. اس نے جب کھینچا سیدہ زینب کے گردن میں جھٹکا آیا، مگر جھٹکے کے ساتھ ایک دم سبر گئی، بالوں سے چہرہ ڈھکا. اور پھر مدینے کی طرف منہ کر کے کہا نانا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ کے تمام بیٹے زمین پہ ہیں. ان کی لاشوں پہ جب کفن نہیں دینا تو ریت کی غیرت جاگی اور اس نے کفن بن کے اس کے اوپر چھا گئی ریت. نانا میرے بچوں کے ٹکڑے آئے. میری بہنیں سے میرے بچوں، میرا درد سن لے، میرے بچوں کے ٹکڑے آئے مگر میں بے پردہ نہیں ہوئی. میں نے اپنے گود کے پالے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، میں بے پردہ نہیں ہوئی. نانا میرے بھائی حسین کا سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا، میں بے پردہ نہیں ہوئی. مگر آج آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں
اس ظالم نے میری چادر کھینچ دی ہے، اب میرے پاس چادر نہیں ہے، تو میں نے چہرے پہ بال رکھ لیے، اپنے بالوں سے ڈھکا ہے. کیا نانا آپ مجھ سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ آواز آئی مدینے سے، میری بیٹی زینب تیرے نانا کو تیرے اوپر ناز ہے. یار یہ کس کا، آپ کو معلوم کس کی چادر کھینچی گئی ہے؟ حضرت علی جب سیدہ زینب حضور کی بارگاہ میں جاتی تھی نا، حضرت علی کہتے تھے حسن حسین تم دونوں پیچھے پیچھے جاؤ، میری زینب کے پیچھے کے پیروں کے نشان مٹاتے جانا، میں نہیں چاہتا میری لاڈلی کے پیروں کے نشان بھی کوئی دیکھے. آج علی کی وہ بیٹی بغیر دوپٹے کے اور کہہ رہی ہے دادا میں بھوکی ہوں پیاسی ہوں. یار وہ کیسے لوگ تھے، کیسے تھے میری بہنوں، جس کے گھر میں لاشیں پڑ جائیں، جس کے گھر سے لاشیں نکل رہی ہو، جس کے پورا خاندان جس کے خیموں کو جلا دیا گیا ہو، جو بھوکی پیاسی ہو، وہ نبی کی نواسی یار پردہ کرتی ہے تو تمہارے تو گھروں میں الماری میں بھرے ہوئے کپڑے. میری بیٹیوں، میری بہنوں، اللہ سے توبہ کر لو. میری بیٹیوں توبہ کرو اللہ سے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ اس عورت میں لعنت ہے خدا کی رسول کی جو بے پردہ رہتی ہے. میری بہنوں ذرا کیا جواب دو گی تم سیدہ زینب کو، سیدہ فاطمہ کو کیا جواب دو؟ یار تمہارا طریق یہ تھوڑی ہے، تمہارا طریق یہ نہیں ہے جو تم نے طریقہ اپنا رکھا ہے. تمہارا طریق تو یہ اچھا یہ فیشن، پھر میک اپ کر لیا، میک اپ کر لیا، اور میاں میک اپ کر کے کیا کر لیا، کسی نے تعریف ہی تو کر دی مگر اس کا کیا نقصان ہے. دیکھو یہ فٹنگ کے کپڑے پہننے والی ہو. حضور کی بیٹی کہتی تھی سیدہ فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ ڈھک کے لے جانا، میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد بھی میری بے پردگی ہو. اللہ اکبر. یہ دیکھو آج کعبے میں جا کے دیکھو کچھ جنازے بغیر کپڑوں کے ہوتے ہیں اور کچھ جنازے اوپر سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عورتوں کی میتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھو صفا مروہ میں مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے، ایک ایسی نیلی بتی آتی ہے وہاں دوڑنا ہے، مگر عورتوں سے کہا گیا تمہیں نہیں دوڑنا ہے، تمہارا اللہ نہیں چاہتا کہ تم بے پردہ ہو. نماز میں مرد کے لیے حکم ہے یہاں تک ہاتھ کرے، عورت کے لیے حکم ہے بس یہاں تک، تمہارا اللہ نہیں چاہتا تم بے پردہ ہو. مگر تم نے میری بہنوں آج دیکھو تم نے نمازیں چھوڑ دی. امام زین العابدین فرماتے ہیں میری پھوپھی زینب کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی؟ کہاں؟ کربلا میں بھی نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی. امام حسین کہتے تھے باجی زینب جب تہجد کی نماز پڑھو تو حسین کو یاد رکھنا. میری بہنوں تم سیدہ زینب کے ساتھ کسی راستے پہ زندگی گزارنی ہے، کسی انگریز عورت کی نہیں. ایک آدمی کی بیٹی مر گئی، اس نے پولیس سے کہا میری بیٹی مری نہیں، ماری گئی. پولیس نے مجبوری کے تحت خبر کھلوائی، جب اس کے اندر دیکھا تو آنکھوں میں کیڑے چل رہے تھے. وہ آنکھیں جس میں سرما کاجل لگاتی تھی، آئی لائنر، ان آنکھوں میں کیڑے چل رہے تھے، منہ میں کیڑے، پیٹ پھٹ گیا، بال وہیں رہ گئے. اٹھایا تو بدبو ہی بدبو. یہ حسن کا انجام ہے، یہ میاں انجام ہے بے پردگی کا، یہ انجام ہے. اور ابھی کچھ دنوں پہلے جام نگر میں ایک قبر کھودی گئی، دوسری قبر دریافت ہو گئی. جب قبر دیکھی تو ایک عورت کی قبر تھی، اتنی خوشبو آتی تھی ایسی خوشبو لوگوں نے کبھی سونگی نہیں تھی. اب لوگوں نے پوچھا کس کی ہے؟ ایک آدمی بولا میری ماں کی ہے. کب دفن کیا تھا؟ 30 سال پہلے. کتنی نیک تھی تیری ماں؟ یہ قرآن پڑھتی بھی تھی، پڑھاتی بھی تھی، اور کرتی بھی تھی، کراتی بھی تھی. جب لوگ بے حیائی کی تبلیغ کرتے تھے تو یہ ان عورتوں میں جا کے پھر یہ اسلام کی تبلیغ کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. اور جب سے بریلی کے مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پر مرید ہوئی تھی تب سے اس نے کبھی بے پردگی نہیں کی. لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کی کنیزوں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جب جام نگر گجرات کی رہنے والی کنیز زینب کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے کی سیدہ زینب کا. بس میرے بھائیوں میری تقریر یہاں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، مگر آپ سے گزارش کرنے چلا ہوں کہ میرے بھائیوں اپنے رب سے توبہ کر لو. کیا کر لو؟ بولو. اور آج کے بعد ناشکری کبھی. اور دیکھو شکر کیا ہے؟ آنکھوں کا شکریہ اچھا دیکھو، ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ اچھے کام کرو. اور میاں بیوی گھر میں بیٹھ کے کہا کریں، شوہر یہ کہا کرے بیوی یہ میرے کمانے سے نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہے. یہ شکر کا بہترین طریقہ ہے. یعنی شکر نہیں، دل کی گہرائیوں سے کر کے تو دیکھو یار. اگر کل سے زندگی نہ بدلے تو کہنا مولانا تم غلط بات بتا کے گئے تھے، ہماری بات میں تو مانا کرو، شکر کر کے دیکھو. اور نوجوانوں بس تم سے گزارش کرتا ہوں تم اپنے موبائلوں سے باہر آؤ. دیکھو بڑی فلمیں دیکھ لی گندی. آخری روایت جو دوسری بار بیان کر رہا ہوں پڑھنے کے بعد، بس اور بہت مختصر یہ امام حسن بصری. کیا نام ہے؟ جلدی بولو. امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ. زور سے بولو سبحان اللہ. یار جو مولا علی کا شاگرد ہو
اور سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ان کے یہاں تقریر ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ تقریر کرتے ہیں, درس قرآن دیتے ہیں, تو 20 ہزار 25 ہزار لوگ ہوتے ہیں. اس میں ایک عورت بھی آتی ہے, اس نے 20 سال تک تقریر سنی. کتنے سال؟ اب وہ بیوہ ہو گئی, اس کا بیٹا تھا جوان, تو آپ نے فرمایا نکاح کر لے دوسرا. اس نے کہا حضور میرا بیٹا اکیلا رہ جائے گا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, اکیلا بیٹا رہ جائے گا تو نہ کر. اب اس کا بیٹا بگڑ گیا, دولت بہت تھی, برے دوست مل گئے, جیسے تمہارے پاس نہیں مل جاتے گندی فلمیں دکھانے والے, جو آج کے بعد برے ویڈیو تمہیں بھیجے اسے بلاک کر دو. کرو گے انشاءاللہ؟ جو بری تصویریں بھیجے اسے بلاک کرو گے انشاءاللہ؟ برے دوستوں کے دن, قیامت کے دن پچھتاؤ گے ورنہ. برے دوستوں سے دوستی توڑو. اس اچھی نیک عورت کے لڑکے کو بگاڑ دیا برے دوستوں نے, ایسا بگاڑا کہ وہ زنا کا عادی ہو گیا. اسے 70 بار توبہ کرائی امام حسن بصری نے. کتنی بار؟ ہر بار توڑ دی اس نے. توبہ کرتا رہا, توڑتا رہا, شراب اور شباب میں لگا رہا. ایک دن کیا ہوا کہ ٹی بی ہو گئی. ٹی بی مرض پرانا ہے, دوا ابھی آئی ہے. ٹی بی ہو گئی, بالکل بستر پہ پڑ گیا. تو ماں نے دیکھا مری جائے گا, قریب گئی, کہنے لگی بیٹے بغیر توبہ کرے نہ پر توبہ کر لے. کہنے لگا چل لے چل حسن بصری کے پاس. کہنے لگی بیٹے اس بار مذاق تو نہیں کرے گا؟ کہ نہیں, سچی توبہ کروں گا. تو ماں نے کہا میں تجھے لے جا نہیں سکتی, انہیں بلا کے لاتی ہوں. حسن بصری کے پاس گئی, کہنے لگے حضور میرا بیٹا کہتا ہے توبہ کرے گا, چلیے. آپ تقریر کی تیاری کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا. کہ کیوں؟ کہ میرا بیٹا توبہ کرے گا. کہنے لگے وہ پہلے بھی مذاق کر چکا ہے, وہ اب بھی مذاق کرے گا. 70 بار 80 بار توبہ کر لی, کیوں اس کی توبہ کرنا؟ جاؤ. ماں رو کے بولی میرے بیٹے نے کہا آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ کر. کیا پڑھائیں گے بولو؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وصیت ہے جب وہ مر جائے نماز. آپ نے فرمایا نہیں پڑھاؤں گا نماز جنازہ. نہیں پڑھاؤں گا. کہا کیوں نہیں پڑھاؤں گا؟ کہ اس وجہ سے تیرے بیٹے کو میں نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا, کبھی نیک کام کرتے نہیں دیکھا. بدکاری کرتا ہے, سیاکاری کرتا ہے, ظالم ہے. ماں چلی گئی, بیٹے نے کہا میرے پیر آ گئے. کہا نہیں آئے. کہا کیوں نہیں آئے؟ کہا وہ کہتے تھے تو توبہ کرتا ہے, مذاق کرتا ہے, تو آج بھی مذاق کرے گا. وہ کہتے ہیں میں تجھے توبہ نہیں کراتا اسے. کہا تو نے کہا نہیں؟ اس نے کہا نماز جنازہ بھی پڑھا دینا. اس کی وصیت ہے کب؟ اس نے کہا تیری وصیت اپنے پاس رکھ. وہ کہتے ہیں تو گنہگار اتنا ہے وہ نماز نہیں پڑھانے آئیں گے, تو نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی. دل پہ اثر ہو گیا, دل ٹوٹ گیا. رو کے بولا میری ماں پھر 2 وصیتیں اور سن لے میری. جب میں مر جاؤں تو اپنے دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور کتے کی طرح گھسیٹ کے لے جانا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مالک کا نافرمان جا رہا ہے, اس نے کبھی اپنے رب کو راضی نہیں کیا, وہ جا رہا ہے. اور ایک وصیت اور ہے, مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا. کہا کیوں؟ کہ میں اتنا بدکار ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اتنا عذاب آئے گا کہ کسی مسلمان مردے کو تکلیف نہ ہو جائے. میں اتنا اور کہنے لگا میری ماں کوئی پیر تو نہیں ہے, میں تیرے سامنے کہتا ہوں, مگر اب کون یقین کرے گا کہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. پوری زندگی زنا میں گزارنے والا, سسکیاں لے کے روتا رہا. آدھی رات ہو گئی, انتقال ہوا. ماں نے چیخ ماری ہائے میرے لال. ادھر دروازہ پہ دستک ہوئی. کہا کون ہے دروازے پر؟ کہا میں حسن بصری. کہا حضور آپ کیوں آ گئے؟ آپ کا دروازہ تو کھول, پہلے دروازہ کھولا. کہا حضور آپ نے تو منع کیا تھا. کہاں منع کیا تھا, مگر وقت یہ ہے ابھی میں سو رہا تھا تو میری آنکھ لگ گئی تو غیب سے آواز آئی میرے رب کی, حسن بصری تو میرا ولی ہے, ایک میرا ولی تیرے پڑوس میں مر گیا ہے, جا اس کا نماز جنازہ پڑھ لے. یار جس کا رب اتنا قریب ہو وہ بھاگا پھرتا ہے اپنے رب سے. کب توبہ کرو گے نوجوانوں؟ یہ لوگ توبہ کر لو, اپنے رب سے سچی توبہ کر لو. موت کا کوئی بھروسہ نہیں, جنازے اٹھ رہے ہیں, ہے نا, انشاءاللہ توبہ کریں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ اس محفل میں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. دوسرے کی طرف مت دیکھنا, یہ تقریر آج ہوئی نہیں, یہ مجھ سے کروا دی کسی نے. کوئی عاشق اور کوئی ہے اس محفل میں جو گردن کٹا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. کوئی کٹا سکتا ہے گردن؟ نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ کھڑے ہو جائیں, اس میں کھڑے ہو جاؤ. داڑھی رکھانے والوں کھڑے رہنا, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. جو اس محفل میں کھڑا ہوگا اس کے لیے میرے حضور قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. آؤ ہاتھ اٹھا لو, داڑھی رکھانے والوں ہاتھ اٹھا لو. جو آج سے کبھی داڑھی نہ منائے